जनाब स्पीकर, आप सारों की तवज्जो चाहूँगा। आज इम्पॉर्टेंट इश्यूज हैं और ब्रीफ पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे मैं बात करूँगा। सबसे पहले जनाब स्पीकर, हमारे इस हाउस के मेंबर रह चुके हैं, फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, 2 बार फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब। जनाब स्पीकर, सियासी वापसियां अपनी तरफ, पर उनको हथकड़ियों में 20 घंटे सफर कराया गया। रात को उनको यहां से अडयाला जेल से गाड़ी में बिठाया गया और लाहौर लेके गए थे। उनको बैक प्रॉब्लम्स हैं, उसका ख्याल नहीं किया गया। लाहौर में एंटी टेररिस्ट कोर्ट में जज साहब ने रिमार्क्स दिए कि खुदा का खौफ करें, मुंतखब नुमाइंदे रहे हैं, इज्जतदार शख्स हैं, ये हथकड़ियां इनकी रिलीज करें। पुलिस ने उस चीज का कतन जज साहब के ऑर्डर्स को वायलेट किया और जज साहब ने यह भी कहा कि डीएसपी की गाड़ी में इनको वापस ले जाया जाए। उस चीज का भी उन्होंने ख्याल नहीं किया और जज साहब के ऑर्डर्स को वायलेट किया और उसी गाड़ी में पीछे बिठा के उनको आर्मर्ड व्हीकल में वो वापस ले आए और हथकड़ियों में लाए। जनाब स्पीकर, इसकी हम लोग शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और आपको बहसियत स्पीकर नोटिस भी लेना चाहिए क्योंकि वो आपके भी कॉलीग रह चुके हैं। दूसरी अहम चीज जनाब स्पीकर, यहां पे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हम लोगों ने और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथियों ने जलसे के लिए इजाजत ली थी। डिप्टी कमिश्नर ने इजाजत दी, अगले दिन चीफ कमिश्नर ने वो इजाजत मनसूख की। मुझे नहीं मालूम कि इंतजामिया में इन लोगों में से किसने क्या पिया हुआ था कि जी अशूरा का बहाना। जनाब स्पीकर, उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है। हम लोग पुरअमन लोग हैं। हमने पहले भी कहा कि हम लोग क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में हम लोग गए हुए थे और कोर्ट के जरिए हमने इजाजत ली थी, लिहाजा हम फिर कोर्ट गए हैं और हम लोग इंशाअल्लाह ताला ये इजाजत लेके रहेंगे और हम लोग इस्लामाबाद में ये जलसा करके रहेंगे। और इन्होंने, इस गवर्नमेंट ने, ये मैं वाजे कर लूं जनाब स्पीकर कि हम लोग कानून की पासदारी कर रहे हैं और गवर्नमेंट कानून की पासदारी नहीं कर रही। लिहाजा हमें मजबूर ना किया जाए कि हम लोग ये जोरवरी करें और ये जल्द से हम लोग करें और ये करेंगे, हमें दीवार के साथ लगाया गया। तीसरी अहम चीज जनाब स्पीकर, मैं इस हाउस का रुकन हूं, आपका कॉलीग हूं और आज से नहीं बहुत अरसे से। बैसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और इस हाउस में कोई भी शख्स हो, पुलिस उसको अरेस्ट करने के लिए आए, आपको उन्होंने इन्फॉर्म करना होता है। मेरे खिलाफ बेलेबल अरेस्ट वारंट से एक प्रोसीजर के तहत सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने निकाले। यहां पे मेरे घर पे पुलिस आई, मेरे पास फुटेज मौजूद है। पुलिस की गाड़ी साइड पे खड़ी, इस्लामाबाद पुलिस की और मियां वाली पुलिस के लोग थे, यूनिफॉर्म में थे और साथ 2 लोग सिविलियन कपड़ों में नामालूम लोग थे। जनाब स्पीकर, उनका मकसद ये था कि मुझे वो अरेस्ट करें। मैं कल जिस वक्त सरगोदा की अदालत में था तो पुलिस लोगों ने और बाकी लोगों ने मुझे बरमला कहा कि सर, आपको मालूम है आप जो सच्ची बातें करते हैं वो कई लोगों को कड़वी लगती हैं, लिहाजा ये ऑर्डर्स थे। जनाब स्पीकर, आपके सेक्रेटरी साहब को मैंने इन्फॉर्म कर दिया था, परसों के दिन ही मैंने फोन करके बता दिया था। उम्मीद है कि आपको इन्फॉर्म किया हो। इसके खिलाफ मैं प्रिविलेज मोशन भी लाऊंगा, पर मेरे प्रिविलेज मोशन लाने से पहले आपको जनाब स्पीकर एज कस्टोडियन ऑफ द हाउस, आपके अपने इस हाउस के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के खिलाफ ये हुआ, आपको एक्शन लेना चाहिए और पंजाब पुलिस के आईजी को, इंटीरियर मिनिस्टर को, इन सारे लोगों को आपको बुलाना चाहिए कि इनकी मजाल क्या कि पार्लियामेंटेरियंस के साथ ये सलूक करें। तीसरी अहम चीज जनाब स्पीकर, यहां पे SRO 1005I/2024 कल के दिन में 8 जुलाई 2024 को ISI का ये मैं चाहूंगा जनाब स्पीकर, ये एक आप समझे एक ड्रैकोनियन SRO है। नंबर 1, ये डिस्टोपियन माशरे में, वो एक एनिमल फार्म, एक किताब है 1984 एनिमल फार्म की, जहां पे एक
اس کے بعد اور اس کو روکنے کے لیے جتنے لوگ یہاں پہ پاکستان کے ہیں شہری، ان کے موبائل فون سٹیپنگ، ان کے انٹرنیٹ اکاؤنٹ، چاہے وہ فیس بک ہو، انسٹاگرام ہو، ٹویٹر، ایکس ہو، جو بھی ہو، وہ ان کے پاس اختیار ہوگا۔ ایسا کا ذکر نہیں، آپ کی فری سپیچ کو، آپ کے معاشرے کو ٹوٹلی کنٹرول کرنے کا یہ طریقہ کار، اور سونے پہ سہاگا جہاں پہ اپریہنشن آف اوفینس، کہ ان کے پاس کوئی غیب کا علم آیا ہے جناب اسپیکر کہ یہ 4 یا کوئی اور ہمارے ساتھی کر رہے ہیں تو اس پہ اوپر ہی آئے گا۔ اور جناب اسپیکر، میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، جو پہ یہاں پہ جتنے آپ کے ساتھی یہ ٹریجری بینچز میں ہیں، یہ سب سے پہلے وکٹم ہوں گے اس قانون کے۔ اس قانون کے ساتھ شہباز شریف نے اپنی شارک کل رات کو کاٹی ہے۔ میری بات یہ یاد رکھیے گا، یہ وہ قانون اور لا ہوگا جس کے تحت یہ سب کے سب لوگ بشمول ہمارے اور یہ پریس کے لوگ اور وکلاء حضرات، ہم لوگوں کو ہتکڑیاں لگیں گی میلیفائڈ انٹینٹ کے ساتھ اور کنکوکٹڈ ایویڈنس کے ساتھ۔ یہ میری بات آپ یاد رکھیے گا جناب اسپیکر۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر، یہاں پہ میں کہتا چلوں کہ اس ہاؤس کے ہی ممبران، یہاں پہ جنید خان صاحب، جنید اکبر خان صاحب، وہ پیچھے بیٹھے ہیں، یہ میرے ساتھ ہیں، شندانہ گلزار صاحب میرے ساتھ تھیں، میں خود وہاں پہ موجود تھا، ہمارے دوسرے پارلیمنٹیرینز تھے۔ ہم لوگ اڈیالہ جیل 4 جولائی کو گئے، 1 بجے سے لے کے 5 بجے تک، 1:45 سے 5 بجے تک وہاں پہ ایک چھوٹی سی چوکی ہے، زور کی نماز پڑھ کے ادھر ہم لوگ درخت کے نیچے کھڑے تھے، وہاں پہ چوکی انچارج آتا ہے ایس ایچ او، اس کا نام ہے اجاز، اور اس نے جناب اسپیکر ہمیں کہا کہ آپ یہاں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ہم نے کہا کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے؟ کہ جی ہمیں اوپر سے آرڈر آیا ہے کہ آپ یہاں پہ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، اس چوکی سے باہر جا کے آپ اڈیالہ جیل کے گیٹ کے سامنے کھڑے ہوں۔ جناب اسپیکر، وہاں پہ بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں ہے، وہاں پہ مسجد ہے، مسجد کا دروازہ ہمارے لیے بند کر دیا گیا، اور وہاں پہ ہم لوگ کھڑے رہے، اور ہمارا کورٹ کا رائٹ تھا عدالت کے ذریعے کہ ہم نے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملنا ہے۔ اور وجہ کیا ہے کہ وہاں پہ ایک کرنل کرتے ہیں، اور یہ سائیکولوجیکل وارفیئر میں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے۔ یہ دن انہوں نے بھی دیکھے ہیں، ہم نے بھی پہلے دیکھ رہے ہیں، پھر دیکھ رہے ہیں، یہ پہیہ گھومتا ہے۔ یہ ایک ڈسٹوپین اور فیشسٹ حکومت کا سب سے پہلا کردار ہوتا ہے، کیا کہ ایک انسان کو کوشش کرو کہ اس کی اوقات دکھاؤ، اس کو رگڑا دو، اس کو نیچے دکھاؤ۔ جناب اسپیکر، میں خود پریویلیج موشن اس میں لاؤں گا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور میں آپ سے بھی گزارش کروں گا، بارہا بار میں نے کی ہے، کہ آپ نے اس ہاؤس کی آنر اور ممبرز کا آنر آپ نے اپ ہولڈ کرنا ہے۔ مہربانی کر کے آپ نے آئی جی پنجاب کو، ہوم سیکرٹری پنجاب، آپ نے ہوم سیکرٹری، آپ نے پریزن کے سیکرٹری، آئی جی پریزنز یہاں پہ بلانا ہے جناب اسپیکر، اور ہم نے پوچھنا ہے کہ ان کی کیا مجال کہ ایک لیگل طریقہ کار سے جو ہم لوگ جاتے ہیں ہمارا رستہ روکا جاتا ہے۔ یہاں پہ جناب اسپیکر میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ہمارے 4 ساتھی ہیں، رضوان احمد صاحب 4 دن سے انفورس ڈسپیئرڈ پرسن ہے، ظہور مشوانی صاحب، اظہر مشوانی صاحب کے بھائی ہیں، 28 دن ہو گئے ہیں، یہ پروفیسر ہے، یہ لاپتہ ہے، انفورس ڈسپیئرڈ پرسن۔ مظہر مشوانی صاحب 28 دن ہو گئے سر، یہ بھی ایجوکیشنسٹ ہے، پروفیسر ہے، سیاست سے لینا دینا نہیں، 28 دن سے انفورس ڈسپیئرڈ پرسن۔ غلام شبیر صاحب، ڈاکٹر گل صاحب کے یہ بھائی ہیں، شہباز گل صاحب کے 23 دن ہو گئے ہیں، یہ لاپتہ ہیں، انفورس ڈسپیئرڈ پرسن۔ جناب اسپیکر، کہ دن دہاڑے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے اور ان کو انفورس ڈسپیئرڈ پرسن بنایا جاتا ہے، ہمیں نہیں معلوم ان کو گوانٹانامو بے لے کے گئے ہیں، کدھر لے کے چلے گئے ہیں، زمین کھا گئی ہے، آسمان نگل گئے، کہاں پہ گئے ہیں، ان کی فیملیز جو ہیں۔ جناب اسپیکر، مجھے آپ ٹائم دیں گے پلیز؟ جناب اسپیکر، آخری 2 پوائنٹ اہم ہیں۔ ہمارے ریزرو سیٹس کا ایشو ہے،
ریزرو سیٹس کا ایشو سپریم کورٹ میں یہ اس وقت اس پہ بحث ہو چکی ہے. یہاں پہ آن دا فلور آف دا ہاؤس میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس کہاں پہ پی ٹی آئی کے کیسز یا ان کے ججمنٹ کو کرٹیسائز کر سکتے کہ ان کو نہیں. سو یہ کرٹیسزم از ناٹ الاؤڈ. کھولیں بھائی میری بات سن لیں جناب اسپیکر. اس شخص کو مورل جناب اسپیکر بلاول زرداری صاحب پشاور گئے اور پریس کانفرنس کی. بلاول بھٹو زرداری، بلاول زرداری نہیں ہے اس کا نام، بلاول بھٹو زرداری ہے نام اس کا. اور کیا نام ہے اس کا؟ یہی نام ہے. جی عمر صاحب یہی نام ہے اور کوئی نام ہے اس کا؟ بلاول بھٹو زرداری ہے میرا خیال ہے اس کا، یا اور کوئی ایڈ نام کر دیا مجھے نہیں معلوم. اچھا جی بات کیجئے. جناب اسپیکر بلاول پشاور گیا اور وہاں پہ پریس کانفرنس کی اور اس نے پختونوں کے خلاف جو تعصب اس نے اگلی اس کو میں کنڈم کرتا ہوں یہاں پہ. جناب اسپیکر اس نے کہا، اس نے یہ بات کہی پریس کانفرنس میں کہ یہ دہشت گردی یہ پختون علاقے سے یا کے پی سے نکل رہی ہے. پی ٹی آئی گورنمنٹ کو وہ ذمہ دار یا ٹھہراتا ہے. اس کو میں کنڈیم کرتا ہوں. جناب اسپیکر یا ان کو شوق ہے تو اپنے کچے کے ڈاکوں کے بارے میں بات کریں، ان لوگوں کے بارے میں بات کریں پیپلز پارٹی جو وہاں پہ دن رات کرپشن کر رہے ہوتے ہیں. وہ ان کو نظر نہیں آتا. وہاں پہ جو مشینیں جو ہیں آپ کے نوٹ گننے والی مشینیں ان کی موٹر گھس جاتی ہے پر وہ ان کے نوٹ نہیں ختم ہوتے گننے. اتنی ان کی کرپشن ہے. اور جناب اسپیکر میں جب بھی میں نے دیکھا ہے بلاول بھٹو زرداری کو جب وہ پشاور گیا ہے تو اس کا ہمیشہ پریس کانفرنس میں اس کا رونا ہی ہوتا ہے. میں اپنے وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈاپور میرا چھوٹا بھائی ہے، اس سے میں گلہ کروں گا کہ وہ کیا وہاں پہ کرتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری وہاں پہ اس کو بلاول بھٹو کو وہ ہمیشہ رلا کی چھوڑتا ہے. وہ اس چیز کا علی امین سے میں گلہ کروں گا کہ وہاں پہ ذرا شفقت کا ہاتھ رکھے، بلاول بھٹو کو پشاور میں وہ نہ رلایا کرے. جناب اسپیکر یہ ہماری گزارشات تھیں. اور میں آخر میں ایک بار پھر کہوں گا جناب اسپیکر پاکستان تحریک انصاف وہ پارٹی ہے اور وزیر اعظم عمران خان صاحب وہ وزیر اعظم ہیں اور وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اس ملک کو اکٹھا رکھا ہوا ہے اور ان کی بات پورے ملک میں سنی جاتی ہے. اور ان کے خلاف یہ فکٹیشس کیسز اور بشرا بی بی کے، شاہ محمود قریشی صاحب کے، ہمارے خواتین کے، مرد حضرات کے اور جو ملٹری کورٹس میں ہمارے لوگ ہیں ان کے خلاف یہ فکٹیشس کیسز، جعلی کیسز فی الفور ختم کیے جائیں. بہت بہت شکریہ جناب.